اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ کل کی آیتیں ضرور آپ نے دیکھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور بہت ہی دماغ کھولنے والی آیتیں تھیں، اور اسپیشلی آیت نمبر جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 36 اور جہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا 44، دونوں کمبینیشن آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات کل ہم نے پڑھی، جو واقعی بار بار سمجھنے والی ہے ہم سب کے لیے، کہ ذکر رحمان سے جب بندہ غفلت برتتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ذکر اللہ نے اپنے جو نبی پر فرض کیا، قوم کے لیے بھی یہی نصیحت نامہ فرض ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور کتاب کی ذمہ داری اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں۔ بڑی خوبصورت دونوں کمبینیشن کے ساتھ آیت تھی۔ آج ہم آیت نمبر 45 پر ہیں، سورہ زخرف۔ وَاسْأَلْ سٹارٹ کیسے ہو رہی ہے یہ آیت کہ وَاسْأَلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، من ارسلنا من قبلک، کہ ان سے پوچھئے کہ جنہیں بھی بھیجا ہم نے آپ سے قبل ہمارا رسول بنا کے یا ایز اے میسنجر، یعنی ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے معبود کیا انہوں نے بنایا کہ جن کی بندگی کی جائے۔ پوچھ دیکھو، یعنی باقاعدہ کھلم کھلا اوتھینٹک بات سوچئے کہ وہ کہہ دیتے کہ ہاں ہمیں تو معبود بنانے کا حکم ہے، تو سوال کی نوعیت کہاں سے تھی؟ اپنی اوتھینٹک کتاب سے پوچھ کے دیکھ لو، اپنی اوتھینٹک کتاب سے دیکھ لو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اللہ کی کتاب سے آپ دیکھ لیں کہ کیا عید کی قربانی صرف حاجیوں پر ہے، وہ حج کی قربانی ہے۔ کیا آپ غور سے دیکھیے کہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو کیا وہی قربانی حج پر کی جاتی ہے؟ یعنی ہم انسان سے ایسے ہی پوچھتے ہیں نا، وَاسْأَلْ پوچھو ان سے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی عربی، بہت اچھی گرامر، بہت اچھا دین، بہتوں کو پتا ہے، تو صرف پوچھ لو، ہماری بھی رہنمائی ہوگی کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور وہ جو انہوں نے کرنے لگے قربان اپنے بچے کو، اور اللہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا آپ سے اس ایکشن کو کہ آپ پورے قریب تک پہنچ چکے تھے، تو کیا وہاں پر کوئی مینڈا آ گیا، بکرا آ گیا اور چلو آ بھی گیا، تو کیا قرآن نے وہی قربانی جو آپ حج پہ کرتے ہیں وہ وہی خواب والی قربانی کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگ سب سے، پوری دنیا سے اور پورے چینل، پوری میڈیا سے میں پوچھتی ہوں کہ کیا وہ جو حج کی قربانی ہے وہ حج کا رکن ہے یا وہ ابراہیم کی سنت ہے؟ یہ مجھے ضرور آپ آنسر دیں گے کہ اگر آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ دو قربانیوں کو ہم نے کیوں جوائن کیا۔ وہ عید کی قربانی، وہ جو حج کی قربانی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم یہ دو چیزوں کو کیوں ملا رہے ہیں، اور ہم حاجی اور غیر حاجی کی قربانی کو کیوں ملا رہے ہیں؟ جبکہ اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنا مہنگا جانور اور کتنا سب کو لازمی قرار دے دیا گیا، اور جب کوئی چیز ایسے کہہ دینا کہ جو قربانی نہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے نام سے اگر کوئی دے دے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو صاحب استطاعت ہو اور جو یوں خرید سکتا ہو اور جو یوں کر سکتا ہو، تو آپ نے جو ایک غلط بات اللہ کے نام سے پروموٹ کی، اور اگر آپ نے اللہ کے نام سے بغیر تحقیق کے بھی قبول کی، آپ نے پروموٹ نہیں کیا، آپ نے قبول کی، تو سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جب ہم کسی گیدرنگ میں یا ہم زوم کلاس میں ہیں اور ہمیں کوئی پلیٹ فارم مل جائے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ بات میری آگے جا سکتی ہے، بس یہاں تک ہی میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میری آواز، آپ کی آواز جہاں تک جا سکتی ہو وہاں پر ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی رہنمائی ہو جائے، تو اس لیے غور کیجئے گا کہ یہاں پر بھی بڑا خوبصورت انداز ہے، قدرتی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمیں کرنٹ ایشوز پر بھی بات کرنا مل جاتا ہے۔ اور سائل تھا کہ وَاسْأَلْ سوال کر لو، پوچھ لو
کہ جو بھیجا ہم نے آپ سے قبل ہمارے رسولوں کو، کہ کیا بنایا ہے ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے؟ جاؤ تمہارے نبیوں سے پوچھ لو، تمہاری کتابوں کو چھان لو۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ شروع ہوگا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ ضرور دیکھیے گا، کہ جو پچھلی آیت میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اس کا جواب ملے گا جب وہ بیٹیوں والی بات ہوئی آیت نمبر 18 میں، کہ آیت نمبر 18 میں لوگوں نے آگے آیت پر جو کہا کہ وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو پلی ہوئی ہوں زیورات میں اور وہ اپنا بیان بھی نہیں دے سکتی ہوں واضح، تو بیٹیوں کی طرف یہ بات لے گئی تھی، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ صحیح ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے نہیں، یہ مونس کی طرف جا نہیں رہا، یہ مذکر کی طرف ہی جا رہا ہے، کہ وہ عیاش لوگ، وہ غافل لوگ جو زیوروں میں پلتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اوتھینٹک دلیل بھی نہیں ہوتی ہے، صرف جھوٹی قصے کہانیاں دین کے کرتے ہیں، یہ تو ان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے آپ کو اس کی طرف بھی توجہ دلائی تھی، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے میں نے ابھی بقرعید کے بارے میں اور عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ کو کچھ ٹپس دے دی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں اس آیت کو ایک غلط رنگ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے تو ادھر بھی میں آپ لوگوں کو صرف کریکٹ کر دوں اور صرف میں آپ کی اصلاح کر دوں کہ اس بہانے ہو سکتا ہے میری اصلاح ہو جائے۔ تو وہ تھی ہماری آیت نمبر 18، اور اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایسی ہی کچھ بات ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہم بات پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ، فرعون کی طرف بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول رب العالمین، کہ بے شک میں میسنجر ہوں۔ دیکھیں بار بار نبی اپنا تعارف میسج سے کراتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے میسنجر مانتے ہیں، تو کیا میسج کو جو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، لوگوں تک پہنچائے بغیر مر گیا، وہ عاشق رسول ہوگا؟ یہ بھی بات میں آپ تک چھوڑے جا رہی ہوں کہ ہم نبیوں کو رسول مانتے ہیں، میسنجر مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی رسول رب العالمین، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر مان کر ان کے میسج کو نہیں سمجھنے پر آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ صرف یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیے کہ انہوں نے کہا میں میسنجر ہوں، فلما جاءہم، بس جب وہ آئے ان لوگوں کے پاس، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بی آیاتنا، ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ انہ لذکر لک ولی قومک، یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے اے نبی، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہی نصیحت نامہ ہے۔ تو جناب اللہ کے نبی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو کہا کہ میں آیتوں کے ساتھ آیا ہوں، اور جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیتوں کے ساتھ، اذا ہم منہا یضحکون، یہ ان کا نبی کا ان نشانیوں کے ساتھ وہ مذاق اڑانے لگے، وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھاتے تھے کوئی ان کو نشانی، یعنی فرعون اور ان کے لوگوں کو اللہ کے نبی کھول کھول کر نشانیاں دکھا رہے تھے، کبھی معجزات، کبھی پچھلی کتابوں سے تصدیق کی ہوئی باتیں۔ اللہ کا کہنا ہے کہ الا ہی اکبر من اختہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے لیے ایک بامحاورہ انداز جو اللہ نے اختیار کیا کہ آیت مونس کہلاتی ہیں، کہ وہ اس سے بڑی اس کی بہن آ جاتی تھی آیتوں کی، یعنی ایک بامحاورہ انداز ہے کہ ہم نے ایسا مضبوط موسیٰ علیہ السلام کو سٹائل دیا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام دلیل دیتے تھے اور اس سے بڑھ کر دوسری بہن، یعنی دوسری آیت کی دلیل آ جاتی تھی۔ میں اس لیے اتنا زیادہ انہینس کر رہی ہوں اس کو، اتنا زیادہ میں اس لیے زور زور سے بول رہی ہوں کہ آگے بولا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بات بھی واضح نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پچھلی آیت جو میں نے آپ کو فوکس کرائی، جو لڑکیوں کے لیے آ رہی ہے کہ لڑکیاں اپنے بیان میں واضح بھی نہیں ہوتی، جبکہ لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عورتوں کی زبانوں سے،
اور دنیا میں بہت بہترین اسپیکرز بھی رہی ہیں عورتیں، اور خود تم ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے ہو. تو اس لیے ہم نے تمام کمبینیشن کے ساتھ آج یہ آیتیں آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اسے یقین دلایا، جو کہ قرآن کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ اس کو یقین بھی آ چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی، اگر یہ میں کہتی تو کہا جاتا کہ آپ تو اپنے آپ میں سمجھ رہی ہیں نا، وہ انوسینٹ ہی تھا، اسے آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئی تھی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو موسیٰ کی بات سمجھ آ گئی تھی. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یہ لفظ آ رہا ہے قرآن میں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یقین آ چکا تھا ان معجزات اور آیتوں کے بارے میں، لیکن اس نے ایکٹنگ کی. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، یہاں سے ہم اس کو بھی دیکھیں گے جو ذکر رحمان سے غفلت برتتا ہے، چاہے ہماری طرح بغیر سمجھے پڑھ کر، چاہے ٹائم نہ نکال کر، یا چاہے اگنور کرتے ہوئے. ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو ایسپیکٹ بتا دیا کہ ذکر رحمان کی سے غفلت برتنے کے کتنے ڈائمینشنز، کتنی کلاسیفیکیشن آپ کر سکتے ہو. اوکے، تو دیکھیں یہاں پر آئیے کہ اللہ کے نبی انہیں ایک سے ایک نشانیاں، ایک سے ایک دلیل نکال کے دے رہے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، تو یہ مذاق کر رہے تھے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ، اور نہیں ہم دکھا رہے تھے انہیں کوئی نشانی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ نشانی زیادہ بڑی ہوتی تھی اس پرانی آیت سے، اس کی بہن سے. لیکن جب انہوں نے ایکٹنگ کی، نہیں مانا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یہ مجھ کو اور آپ کو ایکچولی سنایا جا رہا ہے کہ کتنی نشانیاں دیکھو گے، کتنی نشانیاں مانگو گے، لیکن تمہارا اگر پرائرٹی اپنے اجماع تواتر اور باپ داداؤں کے دین پر ہوگی، اوکے، جو کرنا ہے کرو، جو آپ کو سمجھ آتا ہے. اور آپ بھی اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب کو بخشش چاہیے. تو ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام نہ فرعون پہ دم کر سکے، نہ فرعون پر کچھ کر سکے، نہ جادو کر سکے، نہ دم کر سکے، نہ اس کا دل بدل سکے. اتنی کوششیں کی لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ ہمارے کنٹرول میں تب ہے کہ جب ہم اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ کے آگے رکھیں تو اللہ ہمارے قلب کو بدل سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایکٹنگ کریں گے تو اللہ آنکھوں کی چوری تک پکڑ لیتے ہیں. تو ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخذناہم بالعذاب، انہیں عذاب نے پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون. یہ بڑا سمجھنے والا پوائنٹ ہے. دیکھیں اکثر آتا ہے کہ انہیں عذاب نے پکڑا کیونکہ یہ کافر تھے، ایسے ہی آتا ہے نا، انہیں عذاب نے پکڑا کیونکہ یہ ظالم تھے، انہیں عذاب نے پکڑا تاکہ انہیں آخرت میں مزہ چکھنا پڑے، تاکہ اللہ ناراض تھے. آج آپ کو کچھ ڈفرینٹ بات نظر آئے گی، غور سے دیکھیے گا. انہیں عذاب نے پکڑا لعلہم یرجعون، یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں آپ اور میں عربی سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری ڈفرینٹ آیت آ گئی ہے کہ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ نے عذاب بھی دیا اور لوٹنے کی امید بھی تھی اور لوٹنے کا ٹائم بھی تھا، ڈھیل موجود تھی، اینڈ نہیں ہوا تھا. اللہ کرے کہ جو میں سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. یہ بہت ڈفرینٹ پوائنٹ ہے. اللہ سے ہم تو اول پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بغیر عذاب کے ہمیں سدھار دیجئے، اللہ جی بغیر عذاب کے اپنے ڈھیل کے دنوں میں سدھار دیجئے. لیکن یہ اللہ کی ایک سنت نظر آتی ہے کہ عذاب بھی دے کر کچھ لوگوں پر ڈھیل قائم ہوتی ہے، اور وہ عذاب رحمت ہوتا ہے. ان فرنٹ آف می اگر میں اپنی بات کروں تو میں کہوں گی کہ یہ عذاب تو پھر رحمت بن رہا ہے کہ اللہ نے یہ عذاب دیا شاید کہ یہ لوٹ آئیں. یعنی ابھی بھی اللہ کمپلیٹ، اللہ نے مہر نہیں لگائی ہے، کمپلیٹ فیصلہ نہیں کیا ہے، چانسز موجود ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے ایک عذاب دیا کہ شاید یہ لوٹ آئیں. وَقَالُوا، اس پر بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا رپلائی تھا. انہوں نے
کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا ایھا الساحر. دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ، نبی کو کہہ رہے ہیں ساحر. انہوں نے کہا اے جادوگر، ادعو لنا ربک، ذرا دعا تو کر، دعا تو کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. یعنی دیکھیے بڑی عجب بات لگ رہی ہے، بہت ہی عجب دکھائی دے رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ایز اٹ از اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے. انہوں نے کہا اے ساحر، اے جادوگر، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو تجھے عہد ملا ہوا ہے تیرے رب کے پاس، جو اللہ نے تجھے عہدہ دیا ہے، جو عہد ہے، تو اس کی بدولت ہمارے لیے ذرا دعا تو کر. اس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی آپ کو انشاءاللہ. ایک تو یہ ساحر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے جادو کے زور پر ذرا ہماری تکلیف ہٹا دیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ نہیں کہہ رہے کہ جادو کے زور پر اب ہماری تکلیفیں ہٹا دیں. یعنی یہ اللہ کو جانتے تھے، یہ نبی کو نبی جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اللہ سے بات کر سکتے ہیں. یعنی انہیں ساری نشانیاں مل گئی تھیں. انہوں نے جادوگر بھی بولا، بدتمیزیاں بھی کرتے تھے، طنز بھی کرتے تھے، چھیڑتے بھی تھے. اور دیکھ لیجئے کہ اریسٹ بھی نہیں ہوئے ہیں موسیٰ. جو ان سے قتل ہوا تھا نا، تو وہ جو بھاگے تھے اور پھر جب یہ لوٹے ہیں تو اریسٹ نہیں ہوئے ہیں. اس کا مطلب انہیں معافی بھی ملی ہوئی ہے اور ان کا کیس بھی سارٹ آؤٹ ہوا ہے کہ وہ بائی مسٹیک اور جو بھی کچھ ہوا ہوگا. مطلب میں اس لیے آپ سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ اور ہم جب کبھی جہاں کہیں پڑھائیں تو ہم کنفیوز نہ ہوں. تو اب ادھر غور کیجئے گا کہ یہ جادوگر بھی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جو آپ کو عہدہ ملا ہے، جو آپ کا عہد ہے، جو آپ سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ آپ سے بات کرتے ہیں، تو ذرا ہمارا عذاب تو رکوا دیجئے. سوچ لیجئے کہ اے ساحر، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، بسبب جو عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے آپ کے پاس جو ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم ہدایت پا لیں گے. اس کا مطلب وہ والی بات نہیں تھی کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، آپ جھوٹے ہو. ساحر بھی بول رہے ہیں، یعنی یہ نبی کو ایسی عزت دیتے تھے. سوچئے انبلیویبل. لیکن یہ قرآن کی آیتیں ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنا پیسوں کا غرور ہوتا ہے، اتنا پیسوں کا غرور ہوتا ہے. اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں اتنے نبی مجبور ہوتے ہیں. یعنی یہ سب میں اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ کیا اتنے نبی مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور نبی کو کہہ رہے ہیں، اور نبی بھی جا کے دعا بھی مانگتے ہیں. اور جبکہ اللہ کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبیوں کی دعا ایسے ہی نہیں قبول ہوتی. اللہ کے سسٹم میں اگر اللہ کو عذاب ہٹانا ہے تو اللہ ہٹائیں گے، نہیں تو دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، عمل سے کام چلے گا. تو ان کا جو یہ عمل تھا نا، دیکھیں دعائیں عمل سے رنگ لاتی ہیں، عمل سے دعائیں رنگ لاتی ہیں. کیونکہ دعا کر کر آپ کے پاس عمل نہیں، تو اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ 70 بار بھی کسی کے لیے معافی مانگ لیں، اللہ نے معاف نہیں کرنا. اللہ کے نبی کو کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا مانگیں نہ مانگیں برابر ہے. یعنی اللہ آپ کی یہ دعا نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ کو وہ XYZ کو بخشنا نہیں تھا. تو اس لیے ساری باتیں بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے، آج بہت ہی سمجھنے والا درس ہے. کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو عہدہ ملا ہے ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو بات تو بہت اچھی تھی کہ ہم مان لیں گے، جبکہ اللہ تو بے نیاز ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ریسٹرکٹڈ پوائنٹس میں کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کہیں اچھا جی یہ مان لو تو پھر میں یہ ہٹا دیتا ہوں تو پھر مان لینا. یہ ایک اللہ نے ان کو ڈھیل دی تھی. لعلہم یرجعون سے ہی ہمیں پتا چلا اللہ ہی کے سسٹم میں اینڈ نہیں ہوا تھا. لعلہم یرجعون کو غور کیجئے کہ ابھی اینڈ نہیں ہوا تھا، اس لیے ان تک بات جاری رہی. اور فلما کشفنا عنہم العذاب کی آیت نے ہمیں بتا دیا کہ عذاب ٹل گیا. فلما کشفنا عنہم العذاب آیت نمبر 50، اس سے ہمیں پتا چلا کہ اچھا جی عذاب ٹل گیا. اوکے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہٹا لیا ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھرنے لگے. تو اب آپ غور کیجئے
کہ کیا مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ نے کئی بار ہماری مشکلیں حل نہیں کی؟ انڈیویجول لیول پر بھی، اجتماعی لیول پر بھی ہم نے سنا جی کوئی ستارہ ہے گرنے والا ہے، فلاں ہے، یوں ہے، آتش فشاں پھٹنے والا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر الحمدللہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پورے مہینے میں آ رہا ہے بجلی بہت چمکے گی اور یوں ہوگا اور بارش بہت آئے گی اور سب طوفان برپا ہوگا اور سمندر ابل کر آ جائے گا۔ اللہ ہمیں بچاتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں، بس اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے گا۔ تو اس طرح سے ہر ایک کی زندگی میں اللہ بہت جگہ انہیں بچاتے رہتے ہیں کہ شاید یہ بندے لوٹ آئیں۔ تو اسی طرح ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا، ان سے عذاب ہٹایا، لیکن انہوں نے اپنے عہد سے پھر گئے۔ عہد کیا تھا؟ اننا لمہتدون، انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ انہوں نے پھر توڑ دیا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب آیت 51 کو دیکھیے کہ ونادا فرعون، منادی کرائی فرعون نے، پکارا فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، اور سب کو بلا کر اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر میرا ملک نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور کیا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نہریں ہیں، تجری من تحتی، یہ میرے نیچے سے جا رہی ہیں؟ تمہیں دکھ رہا ہے کہ میں ادھر کا بادشاہ ہوں، لوگوں کو بلا کر کہہ رہا ہے میں ادھر کا بادشاہ ہوں، میرے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو لوگوں نے حامی بھری ہوگی کہ ہاں جی ہمیں بالکل دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے لیے ہی مصر ہے، ہر چیز آپ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ نہریں بھی آپ کے نیچے بہہ رہی ہیں۔ تو اس پر کہتا ہے کہ ام انا خیر، کہ کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے من ھذا الذی، میں بہتر ہوں یا یہ وہ شخص بہتر ہے، ہوا مہین، جو کہ حقیر، یا استغفر اللہ، کپڑے حقیر ہوں گے اور چپل کم تر ہوں گے، جو بھی کچھ ہوگا، ایک جو ان کا امپیکٹ تھا، یا جو ان کا ایک پورا آپ کہیں کہ ان کی جو پرسنالٹی میں اس کو کپڑے وپڑے، اور یہی ظاہری دکھ سکتا ہے نا، دل تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہری بات پر اس نے اشارہ کیا ہوگا کہ دیکھ لو کہ اس کا پہننا اوڑھنا کیا ہے، اور پھر اس پر وہ کہتا ہے ولا یکاد یبین، اور یہ تو ایسا شخص ہے، ھذا الذی، یہ وہ شخص ہے، ولا یکاد یبین، کہ یہ تو کھل کر بات بھی نہیں بتا سکتا۔ اور اس کا اللہ نے ہمیں اوپر ہی آیت بتا دی کہ نہیں ہم دکھا رہے تھے انہیں کوئی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، مگر وہ پچھلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، لیکن اس نے کہا یہ تو کھل کر بتا بھی نہیں سکتا۔ پورے قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا اس کے آگے اللہ کی باتیں پیش کی۔ تو آج یہ سب کو بلا کر کہتا ہے، جیسے ہمارے پولیٹیشین ایک بریانی کھلا کر سب کو اپنا کر لیتے ہیں نا، ایک تھوڑے سے نلکے لگا کر، ایک تھوڑی سی بکریاں دلا کر، یہ سب کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے فرعونیت یہ ہمارے والے بھی کوئی کم نہیں ہے، اور جو سب سے بڑھ کر ہمیں رونا ہے اپنی عوام سے ہے۔ ایک تو ہر ایک سے ووٹ لے لیتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کسی کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ تو بس اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اس نے جو کہا کہ نزدیک نہیں کہ یہ بیان بھی اچھا دے سکے، فلولا القی علیہ اسورا، کیوں نہیں موسیٰ کی طرف ڈالے گئے کنگن سونے کے، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ زیور چاہ رہا تھا۔ آج ہمارے مرد زیور نہیں پہنتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں کہ جی مرد حضرات بھی اس زمانے میں اس وقت، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے دیکھو فلولا القی علیہ اسورا من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کوئی کنگن سونے کے، یعنی اس نے کیوں نہیں کچھ گولڈ وولڈ پہنا ہوا ہے۔ اور پھر وہ تو بعد میں کہہ رہا ہے نا ملائکہ بھی کیوں نہیں آئے، لیکن ہم نے تو آپ کو اس آیت سے دکھانا ہے
کہ وہ خود زیور پہنتا تھا، مرد حضرات بھی امیر لوگ زیور پہنتے تھے اور پہنتے ہیں ابھی بھی، یہ تو ہم نے اپنی اس ضعیف حدیث کی بھی وجہ سے، اور ویسے بھی ہمارے ایک معاشرہ کلچر میں یہ بات پروان چڑھی کہ مرد حضرات زیور نہیں پہنتے ہیں، جبکہ جنتیوں کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ زیور پہنیں گے۔ تو اس لیے ذرا سا غور کیجئے گا کہ اس نے لوگوں کے آگے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ زیور بھی نہیں پہنا ہوا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہی آ جاتے مقترنین، یعنی بڑے اوبیڈینٹ، اس کے آگے پیچھے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا کر ہمیں بہت بریکنگ نیوز کیا دی، آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اندر کی بات بتا دی۔ اللہ نے کہا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، یہ دو ورڈ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ فَاسْتَخَفَّ، اس نے کیا کیا، ادھر نیچے تو ترجمہ ہے نا بے وقوف بنایا، لیکن ایکچولی اس کا اوریجن دیکھیں کہ اپنے روب میں، اپنے خوف میں لوگوں کو لے لیا، اپنے روب میں لوگوں کو لے لیا۔ فَاسْتَخَفَّ، ہلکا کر دیا ان کو، خفیف سے بھی خوف سے بھی، یعنی آپ اگر دونوں ڈائمنشن پہ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ اس نے سب کو اپنی طرف مائل کر لیا، اپنی قوم کو۔ فَأَطَاعُوا، اور وہ بے وقوف سارے لوگ ان کی ظاہری شخصیت کو اور اس کے پیسوں کو اور اس کے کپڑوں کو اور اس کے کنگن کو دیکھ کر، جیسے ہم بے وقوف لوگ اجماع تواتر کو دیکھ کر اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے اس نے بھی تمام لوگوں کو بے وقوف بنایا اور کہا مجھے دیکھ لو اور اس کو دیکھ لو، اور اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بھی بنا دیا، ہلکا کر دیا۔ فَأَطَاعُوهُ، جمع کا صیغہ دیکھیے، پس وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ اس کا بھی اوریجن ہے کہ وہ اس کی اطاعت، اس کی بات کو وہ مان گئے، یعنی سب کے سب نے اپیل کیا، بھائی بڑی تالیاں بجی ہوں گی کہ بھائی بڑی کلیپنگ، بہت اچھی بات اس نے کر دیا، اور جی بہت ہی واضح طور پر اس نے بتا دیا، اور واقعی اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو کیوں نہیں آسمان پھٹا، کیوں نہیں زمین پھٹی، کیوں نہیں کنگن آ گئے، اس نے اتنا ٹونٹ کیا تو اللہ نے اپنے نبی پر کیوں نہیں کنگن ڈال دیے۔ ہم لوگ سب کے ڈائمنشنز، ہم لوگ سب اس طرح سے کچھ چاہتے ہیں کہ کوئی غیب آ جائے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی ہی معجزات کی بھی بھرمار کر دی۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ کسی کو معجزات دکھا دو، آیتیں دکھا دو، وہ اگر اس کا مائنڈ سیٹنگ ہی نہیں ہے نا، اس نے تہیا کیا ہے کہ وہ داخل ہوا ہے کفر لے کر، اور وہ اب نکلے گا بھی اسی کفر کو لے کر، آپ اس کو نہیں بدل سکتے، نبی کی ذات بھی نہیں بدل سکتی۔ آپ اپنا کام کرو، آپ لوگوں تک وہ بات پہنچاؤ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کی بھی لوگ اصلاح کرتے رہیں گے، اسے آپ خوش دلی سے قبول کرو، اور دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ایسے فرعون جیسے لوگ آتے جاتے رہیں گے، نہیں تو اللہ ہمیں اتنی بار فرعون کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اللہ کی کتاب میں کچھ اور باتوں کی بھی تو جگہ ہو جاتی، لیکن ہر دور میں ایسے فرعون آئیں گے جو بے وقوف بنائیں گے، جو پولیٹیشنز بھی ہوں گے، جو ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے اور جو دین سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس فرعون کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے فرمایا کہ قوم بھی فاسق ہی تھی، اسی لیے اس نے ان باتوں کو مان بھی لیا۔ فلما آسفونا، پھر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو انتقام لیا ہم نے ان سے، اور ہم نے سب کو غرق کر دیا، اور کر دیا ہم نے ان کو سلفن، سلفی کہتے ہیں نا، سلفی جماعت، جی گزرے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلتی ہے، کہ صحابہ کرام کے پیچھے چلنا، سلف صالحین۔ اللہ فرما رہے فجعلناہم سلفا، اللہ نے ان کو کر دیا گئے گزرے، ومثلا للآخرین، اور عبرت کی مثال بنا دی بعد والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ڈھیل کے دنوں میں سدھرنے والا بنا دیجئے، سچا بنا دیجئے۔ اتنا قرآن پڑھانے کے بعد بھی اور سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو واقعی ہم سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔